السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دلچسپ اردو کہانیاں مہرو کے ساتھ۔ اگر آپ بھی ہماری طرح کہانیوں کے شوقین ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی سے آپ بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔ بونوں کی دنیا۔ نعیم ایک نکھٹو لڑکا تھا۔ کائلی اور سستی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے گھر والے اسے اٹھتے بیٹھتے برا بھلا کہتے رہتے تھے، جبکہ نعیم کا کہنا تھا کہ وہ کام تلاش کرتا ہے لیکن اسے کوئی کام ملتا ہی نہیں۔ کوئی کام ملتا ہے تو مالک بہت جلد اسے نکال دیتا ہے اور پھر وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ لیکن گھر والے اچھی طرح نعیم کو جانتے تھے۔ وہ نہ صرف نکھٹو، کاہل اور سست تھا بلکہ پرلے درجے کا جھوٹا لڑکا تھا۔ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا تھا اور یہ بات سمجھتا تھا کہ جھوٹ بول کر اس کی جان بچ گئی اور اس کو مار نہیں پڑی۔ ایک روز اس کے ابو نے اسے سدھارنے کے لیے ڈانٹ پلائی کہ اگر وہ کام پر نہ گیا یا محنت مزدوری سے جان چرائی تو وہ اسے گھر سے نکال دے گا۔ نعیم سارا دن دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور شام کے وقت گھر آتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ ابو سے کہہ دے گا کہ اس نے دن بھر ایک دکان پر کام کیا تھا، لیکن شام کو مالک نے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ کل سے کام پر نہ آئے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اس بار اس کا جھوٹ بولنا سود مند نہیں ہوگا۔ نعیم مار کے ڈر سے گھر آنے کی بجائے گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ رات اس نے ایک گاؤں میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی وہ آوارہ گردی کرنے لگا۔ وہ چلتے چلتے شہر سے دور نکل گیا۔ اب اسے بھوک نے ستایا تو وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ دور ایک سیب بیچنے والے کی ریہڑی نظر آئی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ رفتہ رفتہ ریہڑی کے پاس گیا۔ ریہڑی والا کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ نعیم نے 2-3 سیب چپکے سے اٹھائے تھے کہ اس نے ریہڑی والے کو اپنی طرف تیز تیز قدموں سے آتے دیکھا۔ نعیم پکڑے جانے کے ڈر سے دوڑنے لگا۔ ریہڑی والا بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کچھ اور لوگ بھی نعیم کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ بہت پھرتیلا تھا، کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو بھاگنے سے باز آئے، لیکن چور چور کی صدائیں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ پکڑو، اسے پولیس کے حوالے کرو، اس قسم کی آوازیں اس کا دور تک پیچھا کرتی رہیں، لیکن وہ بے تحاشا دوڑتا رہا۔ جب اس کے قدم رکے تو اس نے اپنے آپ کو ایک پتھریلے علاقے میں پایا، جہاں دور دور تک چٹیل میدان تھا، بڑے بڑے پہاڑ اور غار تھے۔ نعیم کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ ایک غار میں چلا گیا۔ غار کے اندر جانے کے بعد اس نے خود کو محفوظ کر لیا۔ پہلے تو نعیم نے اپنی سانسیں درست کی، سکون کا سانس لیا اور پھر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چوری کیے ہوئے سیب کھانے لگا۔ ابھی وہ سیب کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے غار کے تہانے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پکڑے جانے کے ڈر سے غار کے اور اندر جاتا گیا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا غار کے اندر جا رہا تھا، پولیس کا خوف اور پٹائی کا ڈر اسے اس اندھیرے میں بھی چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یکدم اس کا پاؤں پھسل گیا اور ایک بڑے سے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ شاید یہ گڑھا نہیں، کوئی کنواں تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جب وہ اس گڑھے کی تہہ میں گرا تو ریت پر گرا، ورنہ پتھر ہوتے تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ نعیم بہت حیران ہوا کہ غار کے اندر اتنا بڑا گڑھا کیسے بنا اور پریشان ہوا کہ اس گڑھے سے باہر کیسے نکلے گا، لیکن اس کی نظر دائیں ہاتھ کی جانب پڑی تو وہ مزید حیران ہوا، کیونکہ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس جگہ سے کوئی راستہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس جانب قدم بڑھانے لگا۔ واقعی ایک راستہ جو گڑھے کے اندر سطح ہموار کیے ہوئے تھا، لیکن نعیم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ راستہ ہے تو اتنا چھوٹا سا کیوں ہے اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ تجسس نے اس کے قدموں کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ایک قدم ناپ توڑ کر اٹھا رہا تھا۔ ذرا آگے گیا تو اسے ایک سوراخ نظر آیا۔
सुराख इतना बड़ा ज़रूर था कि उसमें से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। नईम समझा कि ये कोई रोशनदान है या कोई खिड़की है। नईम ने इस रोशनदान से अंदर झांका तो उस पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। अंदर तो कोई शहर आबाद था, एक बस्ती नुमा जगह थी। घर थे, दुकानें थी, सड़कें थी और कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक चलता दिखाई दे रहा था। नईम को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कोई फिल्म टेलीविज़न पर देख रहा हो। इसको बारी बारी हर चीज़ नज़र आ रही थी। जिस बात ने इसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो इसकी तरफ कराई वो उस बस्ती की चीज़ें थी। मकानात छोटे छोटे, जैसे लोग समंदर के साहिल पर समुंदर की गीली रेत से घर घर बनाते हैं। दुकानें भी छोटी थी, जैसे कार्टूनों के घर हों। सड़कें बहुत ही बारीक और कम चौड़ी थी, ऐसे जैसे हमारे बड़े बड़े घरों में राहदारियाँ होती हैं। वो हैरानी से इस रोशनदान के ज़रिए अंदर उतर गया। ज़रा सा आगे बढ़ा था कि उसे दो गुड्डे चलते नज़र आए, जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं। वो चलते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। नईम सोचने लगा कि ये कौन सी चाबी वाले गुड्डे हैं जिसकी चाबी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जब उसे सामने से एक गुड़िया आती नज़र आई तो वो उसके रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो करीब आई, नईम ने इसे हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा उछला जैसे उसे करंट लग गया हो, क्योंकि उस गुड़िया ने उससे खौफजदा होकर चीख मार दी। तब नईम की मोटी अक्ल में बहुत देर के बाद आया कि ये कोई गुड्डे और गुड़िया नहीं, बल्कि बौने लोग हैं, जिनको लोग बालशिती भी कहते हैं। लेकिन ये तो कहानियों का किरदार होते थे, इनका वजूद तो मुमकिन नहीं था। फिर ये मेरे सामने सचमुच कैसे आ गए? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? इसने अपने दांतों में शहादत की उंगली को दबाया तो तकलीफ का एहसास हुआ। तब उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में देख रहा है, कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है और उस वक्त बोनों की एक बस्ती में खड़ा है। नईम को अनदेखी दुनिया बहुत भली लगी। वो मालूमात हासिल करना चाहता था कि इन बोनों की दुनिया कैसी होती है, इनके रहन सहन के तौर तरीके क्या हैं, इनकी तहजीब व सकाफ़त क्या है, इनके मलबूसात कैसे हैं, ये लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, क्या खाते पीते हैं, इनका ज़रिए माश क्या है, इनकी पैदाइश और मौत की रसूमात क्या हैं, ये किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। ये सब सवालात नईम के ज़हन में उठ रहे थे। नईम खामोशी से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर ये तमाम मंजर देखना चाहता था, क्योंकि उसने कई बार मामू जान से बोनों की कहानी सुनी थी। वो तो आज तक यही समझता था कि बोनों का किरदार फर्जी है। भला इस कदर छोटे छोटे इंसान कैसे हो सकते हैं? लेकिन मामू जान के कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा गजब का होता था। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे वो कहानी नहीं बल्कि आंखों देखा हाल सुना रहे हों। नईम को याद था कि एक बार मामू जान ने बताया था कि इनके गांव में कुआं खोदा गया था, क्योंकि उनके गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। इसलिए चौधरी साहब की मदद से गांव वालों ने एक कुआं अनथक मेहनत और रात दिन की जुस्तजू से खोद लिया था। इस कुएं से पानी भी निकलने लगा था, जो बहुत मीठा था। कुआं खोद लेने के बाद जब आखिरी आदमी कुएं की तह से ऊपर आने लगा था तो एक बोने पर उसकी नज़र पड़ी। वो समझा कोई जानवर है, लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि बालिशिती इंसान है। एक बोना है जो न जाने कहाँ से इस कुएं में आ गया है। वो बड़ी एहतियात और कमाल होशियारी से उसे ऊपर ले आया और अपने तमाम साथियों को बात बताकर बोने को दिखाया। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने कुएं से बाहर इस बोने को निकाला, वो मर गया। कहते हैं कि बोनों की ज़िंदगी के आसार ज़मीन की निचली सतह तक ही होते हैं। ज़मीन के ऊपर की आबो हवा में उनका दम निकल जाता है। गांव के लोग दूर दूर से इस बोने को देखने के लिए आए, जो कुएं से बाहर आते ही मर गया था। ये सच्चा वाक़या कहकर मामू ने सुनाया था। तब नईम को बड़ी हैरत हुई थी कि बोनों का किरदार ही नहीं है बल्कि वो बज़ाते खुद जिंदा होते हैं।
इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं, ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात पूरी करते हैं, और इनके यहाँ मौत और पैदाइश भी होती है। इनकी दुनिया अलग होती है। नईम को मामू की तमाम बातें और कहानियाँ एक एक करके याद आने लगी। मामू ने एक कहानी में बताया था कि बौने अफराद के यहाँ जब कोई मर जाता है तो वो उसे नहलाते हैं, साफ सुथरा करके कफन पहनाते हैं और फिर बिल्कुल हमारी तरह कब्र में दफना देते हैं। चंद बौने इसकी नमाज जनाजा भी अदा करते हैं, लेकिन फर्दन फर्दन। नईम को वो कहानी भी अच्छी तरह याद आ गई थी जिसमें मामू ने बताया था कि इनके यहाँ शादी की रसूमात भी होती हैं। लड़के और लड़की को सामने बिठाकर पूछा जाता है कि क्या तुम उस लड़के के साथ रहना पसंद करोगी। अगर लड़की हाँ कह दे तो फिर लड़के से पूछा जाता है क्या तुम इस लड़की की हिफाजत और ज़िंदगी भर साथ रहने का जिम्मा लेते हो। हाँ कह देने की सूरत में उनको दुआएं देकर रुखसत कर दिया जाता है। तब वो अपना अलग घर बसाते हैं और साथ साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। नईम बहुत हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। वो दोनों की हकीकत में चलता फिरता देख रहा था। कोई कारोबार में मसरूफ़ था तो कोई घर बार के कामकाज करने में। औरतें भी घरेलू कामकाज में लगी हुई थी। कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी तो कोई चूल्हा जलाकर रोटी सालन तैयार करने में मगन थी। नईम को बोनो की ज़िंदगी ने तो हैरान कर रखा था, लेकिन जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान में डाला था वो थी बोनो की आमदोरफ्त, यानी इनकी आमदोरफ्त के ज़राए जिनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। फ़िलहाल तो नईम की नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी जिसको एक बोना चला रहा था, लेकिन मज़ीद हैरानी की वजह था कि ना सिर्फ बैलगाड़ी छोटी सी थी बल्कि उस बैलगाड़ी में जोता गया बैल भी बोना था। ज़रा फासले पर उसकी नज़र पड़ी तो एक बकरी देखी तो वो समझा कि बकरी का बच्चा है, लेकिन गौर करने पर ये अकदा उस पर खुला कि वो बोने आदमियों की गाय है जिसका दूध उनकी खुराक बनता है। काफ़ी मनाजिर देखते देखते शाम का वक्त हो चला था। नईम ने महसूस किया कि सब बोने मगरिब की तरफ जा रहे हैं। ये बात उसकी समझ में नहीं आई, जबकि घर तो मशरिक, शुमाल और जनूब की तरफ भी वाक़ई थे। यहाँ तक कि बोने शाम होने पर दुकानें बंद करके मगरिब की जानिब चल पड़े। मगरिब की तरफ सफ़र करने वालों में ना सिर्फ मर्द, औरतें और बूढ़े शामिल थे बल्कि नौजवान और बच्चे भी खुशो-खुर्रम उसी तरफ चले जा रहे थे। जब सड़क सुनसान हो गई तो नईम ने भी चंद कदम आगे बढ़ाए। इसे बहुत दूर एक मैदान नज़र आया। इस मैदान में बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। फिर यकदम उसे ख्याल आया कि ये खिलौने नहीं हैं बल्कि वही बोने हैं जो इस बस्ती में रहते हैं, और सब इस मैदान में आकर जमा हो गए हैं। नईम भी इस मैदान की तरफ चल दिया। ये देखता है कि मैदान में ईद का समा है। हर बोना खुश दिखाई देता है। सब ने अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए हैं। कुछ लोग मैदान के इतराफ में वाकई अपने घरों की छतों पर खड़े होकर मेला देख रहे थे और कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे थे। इस मेले में खेमे भी नस्ब किए गए थे और दुकानें भी लगाई गई थी। हुनरमंद बोने अपने हुनर का शाहकार तीर, कमान, तलवारें, नेज़े और डंडे, लाठियाँ और दीगर औजार बनाकर लाए थे। इस मेले में ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त के लिए लाई गई थी। इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म था। नईम को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो उम्र भर इन लोगों की ज़िंदगी बसर होते देखता रहे। नईम ने देखा कि इन लोगों में प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद बहुत था। वो एक दूसरे से इखलाक से बोल रहे थे, इंतहाई मिलनसार थे, मोहब्बत के भूखे, किसी में भी लड़ाई झगड़े की खो नहीं थी। नफ़रत का निशान भी इनके दिलों में नहीं था। चोरी, झूठ, ग़ीबत, बहतान, इल्ज़ाम तराशी और मकरू फ़रेब से वो लोग बिल्कुल आरी थे। कारोबार में भी इंतहाई ईमानदारी और पूरी नापतोल से काम ले रहे थे। हर शख्स मेहनत से काम कर रहा था। अपनी धुन में मगन और लगन का पक्का दिखाई देता था। नईम को इन बोने इंसानों की ज़िंदगी के ये पहलू बहुत पसंद आए। उसका दिल करने लगा कि एक बालिश के इंसान किस कदर मुखलिस
اور پاک باز ہیں، جبکہ 6 اور 5 فٹ کے انسان کس قدر دھوکے باز، لٹیرے، قاتل، سود خور، جھگڑالو، بے ایمان، چغل خور اور بد زبان ہیں۔ نعیم اپنی زندگی سے بیزار نظر آنے لگا۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، تو مجھے بھی بونا ہی بنا دیتا تاکہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا، تاکہ خطروں اور گناہوں سے پر زندگی سے بچ جاتا۔ بہرحال اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ نعیم کے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا کہ جب اس کی نظر ایک بونے مداری پر پڑی، جو ایک عجیب سی شکل والے بونے کے پیٹ پر رسی باندھ کر کرتب دکھا رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر سب کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میلہ دیکھنے آنے والے سبھی بونے اس مداری کے گرد جمع ہونے لگے اور اس کے ہاتھ میں رسی میں بندھے بونے کے کرتب دیکھنے لگے۔ یہ شاید مداری کا بچہ جمہورہ تھا، جو انتہائی ہلکی پھلکی حرکتوں اور چہرے کے ساتھ ساتھ جسم کی جنبش سے بھی مزاح پیدا کر رہا تھا۔ نعیم کا دل بھی اس کی حرکتوں سے پیل رہا تھا۔ مداری نے بچہ جمہورہ کو حکم دیا کہ وہ ناچ دکھائے۔ چنانچہ بچہ جمہورہ ناچنے لگا۔ اب تو اور بھی مزہ آنے لگا۔ وہ تنکے کی طرح ادھر ادھر لڑکھڑانے لگا۔ اس کے جسم میں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، گوشت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم میں لچک زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اسے جسم کو تھر تھرانے میں آسانی پیدا ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنے اسٹائل میں ڈسکو ڈانس کر رہا تھا۔ ابھی میلہ جاری تھا اور سب اپنے اپنے کاروبار اور کھیل کود میں مصروف تھے کہ نعیم کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی، جو بیل گاڑی پر بیٹھا مداری اور اس کے بچے جمہورے کا تماشا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ نعیم کو وہ بچہ بے حد پیارا لگا۔ اس کے دل میں بچوں کا پیار جاگ اٹھا۔ واقعی نعیم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر گلی میں محلے کے بچوں کو جمع کر لیتا اور ان کو کھیل کھلاتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جیب خرچ سے چیزیں خرید کر بچوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ کھیل کے دوران بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے حصے کے پیسے خرچ کر دیتا تھا۔ کسی بچے کی کوئی حرکت پسند آ جاتی تو نعیم اسے مٹھائی دلاتا تھا۔ کوئی بچہ اس کی بات مان لیتا تھا تو بھی وہ اسے انعام کے طور پر 1 یا 2 روپے دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا ننھا منا سا ایک انگلی کے برابر بچہ دیکھ کر نعیم سے رہا نہ گیا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے آہستگی سے پکڑ کر ہتھیلی پر بٹھا لیا۔ ہتھیلی کو بلند کر کے نعیم اس بچے کو آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ نعیم کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ شاید اتنی زیادہ خوشی اس کے چہرے سے اس سے پہلے عیاں نہیں ہوئی تھی۔ وہ فرتے جذبات میں سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت بونوں کی دنیا میں موجود ہے، ایک میلے میں کھڑا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ بچہ ہتھیلی پر لینے سے اس کے خلاف کوئی رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کو پیروں کے اوپر دکن کا احساس ہوا۔ اس نے پاؤں پر نظر ڈالی تو سکتے میں رہ گیا۔ تمام بونے اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور اس بونے بچے کی ماں نعیم کو غضبناک نظروں سے گھور رہی ہے۔ چند بونے مل کر اس کے پاؤں پر ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مار رہے ہیں۔ تب سے خیال آیا کہ میں نے بچے کو پیار کرنے کے لیے اٹھایا تھا، شاید یہ لوگ سمجھے کہ میں اسے اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ نعیم نے فوراً بچے کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر زمین پر چھوڑ دیا۔ بچے سے جس قدر تیز بھاگا جا سکتا تھا وہ بھاگا اور اپنی ماں سے جا کر لپٹ گیا، جو ابھی تک غصے سے نعیم کو گھور رہی تھی۔ وہ لوگ آپس میں صلاح کرنے لگے۔ اس سے پہلے ان میں نعیم کے خلاف کوئی سازش تیار ہوتی یا کوئی بدگمانی پیدا ہوتی، وہ وہاں سے کھسک لیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باطل نخواستہ اسے وہاں سے بونوں کی حفاظت کے ڈر سے واپس آنا پڑا۔ نعیم واپسی پر خرامہ چلا رہا تھا تاکہ مزید کچھ دور تک وہ بونوں کی دنیا کی عجیب و غریب باتوں کو نوٹ کر سکے۔ اس نے وہاں پر چند درخت دیکھے جو شکل و صورت میں تو درختوں ہی کی طرح تھے، شجر کی طرح ان کے تنے بھی تھے، شاخیں لچکدار تھیں جن پر پھل پھول بھی لگے ہوئے تھے۔
کچھ درختوں کی شاخوں پر ثمر بھی آ رہا تھا۔ سرسبز و شاداب گھاس کے پلاٹ بھی تھے۔ شاخوں پر ہرے بھرے رنگ کے دیدہ زیب پتے بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ یوں تو درخت سبھی ہریالے نظر آ رہے تھے، لیکن وہی حیرت کی بات کہ بونوں کی دنیا میں ان کے قد کی طرح ان کی ہر شے چھوٹی تھی۔ جس گڑھے میں گر کر اسے بونوں کی دنیا کا راستہ ملا تھا، وہ اس گڑھے کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہی روشن دان جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی روشن دان یا کھڑکی نہیں ہے، بلکہ بونوں کی بستی میں جانے کے لیے مین گیٹ ہے۔ نعیم ان کی بستی کے مین گیٹ تک پہنچ ہی پایا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ اس نے سوچا کہ میں نے ان بونوں کی زندگی اور رہن سہن کے طور طریقے دیکھ لیے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت تو جان لی ہے، ان کی آواز کس قدر بلند ہوتی ہے، ان کا لہجہ پست و دھیما ہوتا ہے یا پھر تیز و تلخ۔ یہ خیال آیا تو اس کو احساس محرومی ہونے لگا۔ دراصل بات یہی تھی کہ وہ ابھی تک کسی بونے کے قریب نہیں ہو پایا تھا، کسی سے اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو دور دور سے انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہا تھا۔ پھر بھلا اسے ان کی آواز کا پتہ کیسے چلتا؟ ہاں، نعیم کو کچھ یاد آیا کہ جب اس نے بونے بچے کو اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا تھا، تب وہ چیخ چیخ کر زاروں قطار رو رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات اور منہ کھولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود اس کو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا ان بونوں کے قد چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آوازیں بھی مدھم ہوتی ہیں؟ یہ سوچتے ہی نعیم کا تجسس اور بڑھتا گیا۔ اب تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی آوازیں سن کر ہی واپس جائے گا، اور اگر ان کی گفتگو اور زبان یا لہجہ اس کی سمجھ میں آئی تو ان بونوں سے دوستی کر کے چند دن ان کا مہمان رہے گا۔ نعیم اس خیال میں تھا کہ اسے قریب ہی دو بونے نظر آئے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا اور اپنی سماعت کو ان کی جانب متوجہ کرنے لگا، لیکن وہ دونوں باتیں تو کر رہے تھے، لیکن نعیم تک ان کی آواز پہنچنے نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت توجہ سے سنا، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کے منہ سے شاید آواز نہ نکلتی ہو، فقط ان کے ہونٹ ہلتے ہوں اور یہ لوگ آپس میں ہونٹوں اور اشاروں سے ایک دوسرے کی گفتگو سمجھ لیتے ہوں۔ نعیم کا تجسس ابھی بھی قائم تھا۔ اس نے کوئی شرم محسوس نہ کی اور وہیں زمین پر اس انداز سے لیٹ گیا کہ اس کا منہ ان بونوں کے نزدیک ہو گیا، بالکل کان کے قریب۔ اب اس نے انتہائی توجہ سے ان کی آواز سننے کی کوشش کی۔ نعیم زمین پر لیٹا ایک مسخرہ لگ رہا تھا، لیکن اسے شرم و حیا اس لیے بھی نہیں آ رہی تھی کہ اسے دیکھنے والا یا شرمندہ کرنے والا وہاں پر کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا بلا ہے؟ ایک بونے نے دوسرے بونے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً یہ بونے ہی کی آواز تھی جو بمشکل نعیم کے کان سے ٹکرائی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اسے اتنا تو پتہ چل گیا کہ بونے بھی اردو بولتے ہیں، لیکن ان کی اردو اتنی اعلیٰ نہیں تھی، بس عام سی بولی تھی جسے لشکری زبان کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ بھی ملے ہوتے ہیں۔ بھئی جس طرح جن، بھوت، حیوان، چڑیل، پری، جانور اور پرندے ہوتے ہیں، اسی طرح دیوہیکل جسامت رکھنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، جنہیں آدم زاد کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی اٹھا لے جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی دنیا شاید خلا میں واقع ہے، جہاں پر جاتے ہی ہمیں سانس لینے میں بہت دقت پیش آتی ہے، اور وہاں کے آب و ہوا میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، اور چند ساعتوں ہی میں ہمارا دم نکل جاتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں۔ دوسرے بونے نے آدم ذات کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ باتیں سن کر اس کے چہرے پر خوف کی لہریں آنے جانے لگیں۔
کیا کہا؟ یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ہم چند ساعتوں ہی میں مر جاتے ہیں۔ دوسرے بونے نے حیرت سے اس کی باتیں دہرائیں۔ ہاں، تم نے دیکھا نہیں کہ اس آدم زاد نے ہمارے بچے کو اٹھا کر اغوا کر لیا تھا؟ اگر ہم اس پر اس زور کا حملہ نہ کرتے تو یہ اسے اپنی دنیا میں اغوا کر کے لے جاتا اور اسے مار دیتا۔ اللہ ہمیں ان آدم زادوں کے شر سے بچائے۔ ایک بونے نے دعائیہ انداز میں یہ الفاظ کہتے ہوئے نعیم کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور دوسرے بونے نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آمین کہا۔ اب نعیم سے اس جگہ رکنا ممکن نہیں رہا۔ وہ ایک الوداعی نظر ڈال کر بونوں اور ان کی دنیا کو خدا حافظ کہہ کر اس روشن دان سے باہر نکل آیا۔ بمشکل وہ گڑھے سے اوپر غار تک پہنچا اور اندھیرے میں چلتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچا اور اس نے اپنے غائب رہنے کی وجہ سب کو بتائی۔ اس نے بونوں کی زندگی اور ان کی بستی کی ایک ایک بات تفصیل سے بتائی، لیکن کسی ایک شخص نے یا کسی چھوٹے سے بچے نے بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور ان باتوں کو فقط ایک کہانی قرار دیا جو اس نے اپنے من سے گھڑ کر سنائی ہے، یا کسی نے اس خواب سے تعبیر کیا کہ نعیم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس بار نعیم نے جی بھر کر قسمیں کھائیں کہ خدا کی قسم اس نے جو کچھ بتایا ہے یہ سب وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے، لیکن نعیم اس قدر جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی سچی باتوں کو بھی جھوٹ گنا جاتا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تب اسے کم از کم یہ نصیحت ہو گئی کہ انسان کو مذاق میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔